اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقیر سائیں محمد عاشق حسین قادری چشتی نشاہی شمسی لاہور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں معلومات ہو۔ اس زمانے میں، اس صدی میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہر چیز انسان کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ کیا چیز کیا کام دے گی، کیا چیز کون سے کارنامے کر سکتی ہے۔ نیٹ میں ہر چیز ہی مل جاتی ہے، لہذا کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو عام لوگ، جہل لوگ، ان پڑھ لوگ اس کو نہیں جان پاتے۔ وہ نیٹ پر ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اس کو نیٹ پر ڈالتا ہے کو انسان کی بھلائی ہو، دوسرے سے مستفیض ہو، تو دوسرا اس کی نقل کرتا ہے، لہذا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں ان لوگوں سے کیا؟ میں آپ کو ان پتھروں کے بارے میں، ہم نے پہلے اپنے شمسی گروپ میں بھی اس پر تفصیل سے بات کی تھی، لیکن میں اب یوٹیوب پہ یہ چیزیں دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ بفضل خدا تفصیل سے ان پتھروں کے بارے میں آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تمام پتھروں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہ وہی پتھر ہیں جن کو خدا رب العزت نے ان پتھروں سے جنت تعمیر کی۔ جنت بنانے کے بعد یہ پتھر زمین پر پہاڑوں کی شکل میں آ گئے، اور یہ پتھر پہاڑوں میں ہی سے ملتے ہیں۔ کسی پتھر میں یاقوت، مرجان، ہیرا، لال، جوہر، موتی، پخراج، پنا، یہ سب چیزیں پتھروں سے ملتی ہیں۔ صرف جو مرجان ہوتا ہے وہ سمندر سے نکلتا ہے۔ میں اللہ کے نام سے ایک پتھر ہے پخراج، اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ پتھر کیا کرتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ پخراج ایک اعلیٰ قسم کا پتھر ہے اور اس کا شمار نور تن میں کیا جاتا ہے۔ پخراج کو فارسی میں یاقوت، ارزق، ہندی میں پوش پراگ، اردو میں پخراج، سنسکرت میں منجوسے اور عربی زبان میں یاقوت اصغر کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو ٹوپیز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پخراج ایک عمدہ زرد رنگ قدیمی جوہر ہے۔ کئی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جوہر زمانہ قدیم میں معروف تھا۔ چنانچہ ایک مشہور مورخ بوٹس لکھتا ہے کہ یہ جوہر اصل میں سبزی مائل زرد رنگ کا ہے، اس کے کئی ایک خواص سحری، یمن و برکات مانے جاتے ہیں۔ یونانی حکمہ لکھتے ہیں کہ پخراج غم و غصہ کو دور کرتا ہے، بازو پر باندھنے سے کسی بھی قسم کا جادو نہیں ہونے دیتا، اور عیاشی سے بچاتا ہے۔ ماہرین جوہرات اس کی دو قسمیں بتاتے ہیں، ایک مشرقی اور دوسری مغربی۔ جس پخراج میں صرف البینا مرکب ہوتا ہے وہ مشرقی قسم کا ہوتا ہے، اور جس میں 57 حصہ البینا اور باقی ماند سلیقہ اور فلورائن مرکب ہو اسے مغربی قسم کہتے ہیں۔ کتاب سنسکرت میں پخراج کی 4 ذاتیں بیان کی گئی ہیں: سفید پخراج، برہمن، سرخی مائل پخراج، کھتری، نمبر 3 زرد سفید رنگ، ویش، اور 4 سیاہی مائل سے شرد۔ متقددین اسے چیسولیٹ بھی کہتے ہیں۔ پخراج کی ایک اور قسم پسنائٹ کے نام سے مشہور ہے، جو الٹن برگ سے ملتی ہے۔ ایک اور قسم ہے جسے فیٹولائٹ کہتے ہیں۔ یہ پخراج کی قسمیں ہیں جو میں نے تمام قسمیں بیان کر دیں۔ پخراج کی شکل ہر قسم کی ہوتی ہے۔ اس کی سختی 8 اور 9 درجہ تک ہوتی ہے، اس لیے یہ بلور کاٹ سکتا ہے، اور الماس نیلم سے کاٹا جاتا ہے۔ چمک اس کی بلورین ہے، اس کا رنگ زرد، سفید، تریخی دار چینی، نیلگو گلابی، پیازی، زردی مائل، سفیدی سبزی مائل، سفید پہاڑی، سبز آسمانی نیلا،
کرمزی اور گوشت سا سرخ وغیرہ ہوتا ہے۔ زرد رنگ کا پخراج نہایت عمدہ اور خوبصورت ہوتا ہے، یہ بہت ہی بیش قیمت ہے۔ یہ رنگ جس قدر گہرا ہو اسی قدر اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے درجے پر سرخ رنگ کا پخراج ہے، اس رنگ میں پخراج بہت ہی کم ملتا ہے۔ قرمزی رنگ اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ پخراج میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، برقی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ زمانہ قدیم میں برازیل کے پخراج کی برقی طاقت کی اس وقت دریافت ہوئی، سائنسدانوں نے اس کی برقی طاقت دریافت کی۔ یہ انسان کو کئی قسم کے جادو، نظر بد وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہ آپ سوال پیدا ہو کہ اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ انسان بھی پہلے مردہ تھا، مٹی سے بنا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی۔ ان پتھروں کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈالا، اور انہوں نے کلمہ جب پڑھا تو انہوں نے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم زمین پر رلتے رہیں گے؟ سرکار نے کہا نہ، آپ کو انسان چومیں گے، گلے میں ڈالیں گے اور ہاتھوں میں پہنیں گے۔ پخراج لہذا کوئی بھی پتھر ہو وہ بہت ہی عمدہ ہوتا ہے۔ نوریز نے 1665 میں اورنگزیب بادشاہ کے خزانہ میں ایک پخراج دیکھا تھا جس کا وزن 10 اور 7 قرات تھا، اور اس کی قیمت 1,80,000 روپیہ تھی اس وقت کے حساب سے۔ ایک ایرانی سوداگر کے پاس ایک پخراج تھا جو بازو بند میں تھا، اور اس پر عربی میں فتح منجب اللہ کندہ تھا۔ پخراج کے پہننے سے انسان کے جسم میں طاقت کا اضافہ ہوتا ہے۔ خون میں اگر خرابی پیدا ہو جائے، خون خراب ہو جائے، یا پھوڑا پھنسی آپ کے جسم میں یا جلدی بیماری ہو جائے تو پخراج استعمال کرنے سے خرابی دور ہو جاتی ہے۔ کوڑ، جزام اور بواسیر کے لیے یہ پخراج میں بہت ہی مفید ہوتا ہے، اس کو ڈالنے سے یہ مرضیں بھی دور ہو جاتی ہے۔ تندرستی کا محافظ ہے۔ سحری خواص، اس کے پہننے سے انسان کا غم و غصہ دور ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں میں میل ملاپ اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملازمت پیشہ حضرات کو حکام اور افسران بالا میں عزت و احترام پیدا کرنا ہے۔ کشتی بان اور جہاز ران کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کے یہ پاس یہ اصل پتھر ہو تو آپ کشتی میں بیٹھ جائیں تو اللہ کی رحمت سے آپ پار چلے جائیں گے۔ قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کے دماغ کی قوت بہت زیادہ کم ہو جائے، سوچنے کی طاقت بہت زیادہ کم ہو جائے تو اس کو بھی یہ مضبوط کرتا ہے۔ جادو کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مجاز میں نرمی اور رحمت دلی، دوسروں سے محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ طالب علموں کے لیے علم حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یونانی حساب کے مطابق جن حضرات کا ستارہ مشتری اور برج قوس ہے ان حضرات کے لیے یہ پتھر موافق ثابت ہوگا، یا جن حضرات کی پیدائش 23 نومبر تا 22 دسمبر کے درمیان ہوئی ہو ان کو یہ پتھر راس آ جائے گا۔ جن حضرات کو اپنا موافق برج سٹون معلوم نہ ہو، یا وہ حضرات جو اپنا موافق برج سٹون معلوم کرنا چاہیں، اپنا ستارہ معلوم کرنا چاہیں تو اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں اس پتھر کو ڈالنے سے قوت برقی بھی پیدا ہوتی ہے، انسان میں قوت بھی آتی ہے، دماغ میں بھی قوت پیدا کرتا ہے۔ لیکن آپ پتھر کسی کا پہنا ہوا ہرگز کبھی بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ جس انسان کو جو بیماری ہوگی ظاہری و باطنی وہ یہ پتھر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب دوسرا آدمی اس کو پہنتا ہے وہ اپنی بیماری یا وہ علامت اس میں نکال دیتا ہے۔ لہذا جب بھی پتھر پہنا جائے نیا پتھر لے کر پہنے، اور جس جواری سے یہ آپ بنوائیں، سنیار سے بنوائیں، اس سنیار کو یہ کہیں کہ یہ میری انگل کے جسم کے ساتھ ٹچ کرنا چاہیے۔ اگر یہ پتھر آپ کے جسم کو ٹچ نہیں کرے گا تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا یاد رکھیں کہ یہ پتھر آپ کے جسم کو انگل کو ٹچ کرے، آپ کے جسم کے ساتھ لگے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، بشرط کہ
اس میں عیب نہ ہو، وہ خراب نہ ہو، اس میں داغ نہ ہو، داغ دھبے نہ ہو، ٹوٹا نہ ہو، اس میں خرابی نہ ہو، اصل پتھر ہو تو پھر فائدہ دے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ کانچ کا یا پتھر ویسے کو بنا ہو تو وہ آپ ڈالیں تو پھر کہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ یاد رکھنا، کسی اچھے آدمی سے، اچھے ایماندار جوہری سے خریدیں، اس کو ڈالیں، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ دے گا۔ اس کے بعد ہم رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اللہ نے زندگی دی، اللہ نے حیاتی دی، تو انشاءاللہ بفضل خدا تمام پتھروں کے بارے میں ہم مستند اور اعلیٰ کتابوں سے، درویشوں فقیروں نے جو اپنی اپنی بیاض میں لکھا ہے، ہم ان سے یہ چیزیں آپ کو بتائیں گے، اور کسی کتاب میں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ بابا سائی محمد عاشق حسین قادری، شمسی لاہوری، سلام۔